غاية على القوم الأبيض من البلد وبعث له بين خلاياه كما بعث في القرآن الأكبر العظيم. اللهم كله وحفظه وأوله ومعافه وأدخله الجنة وأهله من النار. اللهم أعين طريق الصبر والسلوان. اللهم أعين طريق الصبر والسلوان. وصلى الله تعالى وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. آمین یا رب العالمین۔ ابھی ہمارے درمیان مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے مفتی اسد محمود صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہمارے غم کو بانٹنے کے لیے ہم ان کی آمد پر شکر گزار ہیں۔ میں گفتگو کے لیے درخواست کروں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے امیر حضرت علامہ عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ امیر محترم جو وطن عزیز ہی میں نہیں بلکہ عالم اسلام کی بقائے عزیز تھے، اللہ پروردگار عالم نے بہت خوبیوں سے نوازا تھا۔ جماعت کے لیے تو مشفق مہربان تھے ہی، وہ اتحاد امت کی علامت تھے، اور پھر وطن عزیز میں ایک پارلیمنٹرین کے اعتبار سے ان کا کردار بڑا مثالی رہا۔ آج ان کی جدائی کا غم کلیجہ چیرے جا رہا ہے۔ وہی کہیں گے جو سرور کونین صلوات اللہ علیہ نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات میں کہا تھا، ما نقول الا ما یرضی ربنا۔ ہم زبان سے کچھ اور کلمہ نہ کہیں گے، بس رب کی رضا پہ ہی ہم راضی ہیں۔ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ ابراہیم تیرے غم نے کلیجہ چھلنی کر دیا ہے، کریں تو کیا کریں، کہیں تو کیا کہیں، اصول قدرت ہے، قانون قدرت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وہ عابد زاہد انسان تھے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اعلیٰ علیین میں انہیں مقام عطا فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے، ان کی میزبانی فرمائے اور ان کے درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ میں ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ ذرا صفوں میں کھڑے ہو جائیں، سامنے دو صاحب آواز آ رہی ہے لیکن آپ کو جو ہے نا وہ نظر تو کچھ نہیں آئے گا، اسی طرح جو سامنے آئیں گے وہاں کھڑے ہوں گے، وہاں بھی دیکھ لیں گے۔ مہربانی فرمائے، جنازے کے بعد انشاءاللہ موقع دیں گے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو اس یعنی اندر والی جگہ پہ بانسوں کے اندر جو موجود ہیں پیویلین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ اگر کوئی ان بزرگوں میں سے اپنے تاثرات تحریری طور پر دینا چاہے تو اسٹیج کے بائیں طرف پنڈال بنا دیا گیا ہے، کیمپ لگا دیا گیا ہے، وہاں اپنی تحریری طور پر یہ بیان کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا حضرت مولانا حافظ عبدالباسط شیخو پوری حفظہ اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت حافظ عبدالباسط شیخو پوری صاحب امیر محترم سے بہت ایک عظیم اور پیارا تعلق تھا۔ حضرت حافظ عبدالباسط شیخو پوری صاحب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں، میرے والد بزرگوار حافظ محمد عبداللہ شہوری، ان کا امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ سے جو تعلق تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور وہ تاغم عزیز وفا کی تاریخ رقم کرتے گئے، اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز ہے، اور مجھے یہ میرے لیے سرمایہ فخر ہے کہ اپنے بزرگوں کی زندگی میں اور اپنے بزرگوں کی زندگی کے بعد بھی میری پوری اس لائف دماغی تنظیم کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں آیا جب میں نے حضرت سے بے وفائی کی ہو۔ اللہ ہم سب کو اس جذبے سے اطاعت امیر اور جماعت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دن آسان ہوں، دن مشکل ہو، لیکن ایک وفا کی تاریخ رقم ہونی چاہیے۔ حضرت نے جو زندگی گزاری، میں اس موقع پر سبا سے عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا۔ میرے والد بزرگوار بیان کرتے ہوئے تقریروں میں اکثر یہ کہا کرتے تھے، کوئی عبداللہ شہوری جنوں منے ہوئے ہمیں نہیں ہوئے، اور ایک مجھے بھی بات کہا کرتے تھے، بیٹا ساجد میر وہ شخصیت ہے جس کا ظاہر باطن ایک ہے، وہ کبھی بھی تم لوگوں کا سودا نہیں کرے گا۔ تو ہمیں فخر ہے ہمارے بزرگ نے جماعت کے جو احسان کیا اور جماعت کے لیے جو گراں قدر خدمات سر انجام دی، میں کہنے پہ مجبور ہوں، رفضاً ولینا از دل ما، دنیا سے تو چلے گئے ہیں لیکن ہمارے دل سے کبھی نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میں انتہائی مختصر وقت کے لیے درخواست کروں گا ناظرین اللہ مرکزی میڈیا حدیث پنجاب حضرت حافظ محمد یونس اللہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں درخواست کروں گا، ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے، بہت سارے احباب اور عوام کو کرنی ہے، تھوڑا وقت نہیں پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسنات یذهبن السیئات۔ میں آپ سے سب سے یہی درخواست کروں گا، کہنے کو تو بہت کچھ 38 برس میں دیکھا ہے، 32 برس جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہونے کے بعد، اور وہ پہلا دن ہی تھا جب جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اگر دیکھا ہے تنظیم میں قیادت کرتے ہوئے، تو میں پروفیسر ساجد میر صاحب جو میری پہلی ملاقات تھی اور الحاج میاں محمد جمیل صاحب سے ہوئی تھی، تو میری آپ سے سب سے یہی درخواست ہے، اللہ پاک امیر محترم کی حسنات کو اللہ قبول فرمائے اور سیئات کو اللہ پاک معاف فرمائے، بس یہی دعا ہے۔ ابھی محترم حافظ صاحب نے ذکر کیا میاں جمیل صاحب کا،
عدالت کے باوجود وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. میں درخواست کروں گا حضرت علامہ سید محمد سفین شاہ صاحب نقوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب تشریف فرما ہیں. ان سے درخواست ہے کہ مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موت العالم موت العالم. پروفیسر حافظ ساجد نبی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ موجودہ صدی میں اہل حدیث کی اور دیگر مسلمانوں کی بہترین قیادت کرنے والے وہ جتنے مضبوط اہل حدیث تھے اتنے ہی اتحاد امت کے علم بردار تھے. امت کو اور دیگر فرق اسلامیہ کو جہاں بھی ضرورت پڑی پہلی صف کے اندر پروفیسر ساجد نبی صاحب رحمہ اللہ نظر آئے. صاحب کردار اور پاکیزہ جن کا دامن فواحش سے متخلا اور آبی و زاہد قرآن سے محبت کرنے والے شاہ صاحب نورانی بریلوی مکتبہ فکر ان کا ایک قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد تعلق قرآن اور محبت قرآن میں دنیا بھر میں پروفیسر ساجد نبی صاحب رحمہ اللہ کو ممتاز کیا اور دیانت اور ایمانت ماشاء اللہ ان کی شخصیت کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. میں درخواست کروں گا مفتی محمد یوسف قصوری صاحب سندھ سے تشریف لائے ہیں. اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت مفتی محمد یوسف قصوری صاحب انتہائی ہمارے لیے یہ بھی ہمارے لیے فضول کے لیے بھی کہ حضرت لکھوی خاندان کے بلائے سرسبق حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد امان لکھوی حضرت ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی MNA وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز ابھی حضرت مفتی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے اور پھر ان کو بھی ہمیں اشارہ ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہمارے محترم سینیٹر پروفیسر ساجد نبی رحمہ اللہ نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے. اسلام کی خدمت اور پاکستان کی محبت ان کی رگ و پے میں رچی اور بسی ہوئی تھی. ایک طرف جہاں وہ بلند پایا آدمی دین تھے، دوسری طرف وہ ایک با کردار سیاستدان بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی. دین کے لیے نہ صرف دنیا بھر کے وہ دورے کرتے رہے بلکہ چاروں صوبوں کے ساتھ دیگر حصوں کا کوئی شہر کوئی بستی ایسی نظر نہیں آتی جہاں جماعت کو منظم اور مربوط کرنے کے لیے وہ تشریف نہ لے گئے ہو. وہ ہمیں داغے مفار کر دے گئے ہیں. ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. زعماء بہت بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں. ہمارے سیاسی رہنما بھی آ رہے ہیں. وقت بہت کم ہے. جہاں تک ان کی خوبیوں کی بات ہے بہت وقت چاہیے، لیکن اقتصاد کے ساتھ صرف گواہی کے نقطۂ نظر سے اب میں زحمت دے رہا ہوں. ختم نبوت کی تحریک کے سالات ہمارے لیے نہایت قابل احترام اور حضرت علی محترم کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. حضرت مولانا اللہ وسایہ تشریف لائیں
اور اختصار کے ساتھ اپنی جوانی پیش کرنا ہے حضرت مولانا عمر صاحب. یہ ساتھی سارے پہلے عرض کیا کہ صفوں میں برائے کرم صفوں میں کھڑے ہوں، پیچھے ٹہلتے چلے جائیں. اب میں زحمت دے رہا ہوں حضرت سید عتیق الرحمان شاہ وہ تشریف لائے اور انتہائی اختصار کے ساتھ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دوار پیدا. حضرت الامیر کی رحلت عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور اہل توحید کے لیے رنج و علم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، لیکن ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں اور یہی کہیں گے جو اس میں رب راضی ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو نیکیاں ہیں اللہ قبول فرمائے اور اہل توحید کو اللہ تعالیٰ باہمی اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے. کہ میں درخواست کروں گا کہ اندر پنڈال میں جو اگلے حصے میں داخل ہو رہے ہیں وہاں پہ ذرا سیکورٹی سخت کرے برائے کرم، اور یہ بہت بڑی تعداد اندر آ گئی ہے تو ہم آپ کو پیچھے بھیجتے جائیں ذرا. حضرت امیر محترم کی ایک حیثیت امیر کی تھی مسجد جمعیت کی، ایک وفاق المدارس کے صدر کی، اور وفاق المدارس میں ان کے ساتھ تھے وفاق المدارس کے ناظم ہمارے جامعہ سلفیہ کے مدیر جناب پروفیسر چودھری محمد یاسین زبر. میں ان سے درخواست کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ جانتے ہیں کہ جناب علامہ پروفیسر سعد صاحب وہ ہمیشہ ان تعلیمی اداروں کی سرپرستی فرماتے رہے جہاں کتاب و سنت کی تعلیم کا اہتمام تھا. اس زمن میں جامعہ سلفیہ کے وہ سرپرست اعلیٰ بھی تھے، وفاق کے صدر بھی تھے. یقیناً آج ہم ان کے صاحبان سے محروم ہوئے ہیں. دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے. ہمارے بزرگ امیر محترم کے ساتھ سینٹ کے اندر وقت گزارنے والے مولانا عبدالغفور حیدری وہ بھی تشریف لائے ہیں. میں زحمت دے رہا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے، ان کا نشان عظمت جناب مولانا محمد اسد جو قومی اسمبلی کے ممبر ہے اور قومی اسمبلی میں کلمہ حق بلند کرتے رہے ہیں. بڑی ملاقاتیں ان کی رہی ہیں امیر محترم کے ساتھ، وہ تشریف لائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سب سے پہلے تو میں یہ بھائی جو آپ پنڈال میں داخل ہو رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ شور نہ کریں برائے کرم، اور سارے پیچھے چلے جائیں، اندر نہ آئیں. علامہ سعد میر صاحب کے فرزندان سے جمعیت اہل حدیث کے حضرت علامہ صاحب کے رفقا سے، ان کے ساتھیوں سے، ان کے کارکنوں سے تہہ دل سے تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو بلند مقام عطا فرمائے. یقیناً یہ صرف جمعیت اہل حدیث کا غم نہیں، یہ صرف سیالکوٹ پنجاب اور ان کی جماعت کا غم نہیں، بلکہ علامہ صاحب کی تمام زندگی دین اسلام کی ترویج
دین اسلام کی خدمت میں گزری. نہ صرف دین اسلام دینی حلقوں کا یہ نقصان ہے بلکہ پاکستان میں بسنے والے تمام دین دوست مذہب پرستوں کا یہ بہت بڑا نقصان ہے. اللہ رب العزت ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج جمعیت علماء اسلام کا یہ نمائندہ وفد حضرت مولانا عبدالحفیظ الحیدری صاحب کی قیادت میں آپ کے ساتھ اس درد اور اس غم میں شرکت کے لیے یہاں حاضر ہوا ہے. یقیناً حضرت علامہ صاحب کی زندگی میرے والد حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ پاکستان کے لیے اسلام کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے مختلف دینی اتحاد میں گزری. حضرت علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا حضرت قاضی حسین احمد رحمہ اللہ، اور آج مولانا سمیع الحق صاحب شہید، اور آج حضرت علامہ ساجد میر صاحب کا غم ہم سب کا مشترکہ غم ہے. لیکن ان کا مشن دین اسلام اور پاکستان کے لیے یہ ان کی آپ کے پاس امانت ہے، ہمارے پاس امانت ہے. انشاءاللہ ان کی اس مشن کو اسی طرح زندہ اور جاوید رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت آپ کو ان کے اس مشن میں کامیاب سرفراز اور کامیاب میرے الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو احباب گیٹ سے اندر تشریف لا رہے ہیں وہ گیٹ کے متصل جو کھڑے ہیں ہمارے سیکورٹی کے نوجوان ہیں ان سے الجھنے کی بجائے سیدھا جاتے رہیں اور پیچھے کافی جگہ ہے. آپ کی مہربانی انتظامات میں سہولت پیدا کریں. اور یہ جو احباب آگے ہیں داسوں سے آگے ان سے بھی میں کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ اسپیکر کو مائک کو دیکھیں یہاں کون آ رہا ہے کون نہیں، بلکہ آپ سیدھے ابھی سے صفحے بنا رہے ہیں کیونکہ ابھی ایمبولینس بھی آنے والی ہے پہنچنے والی ہے، اس کو آتے ہوئے کوئی مسئلہ نہ ہو. آپ تمام احباب ابھی سے ذرا پیچھے ہو جائیں دونوں طرف سے، اور ادھر سے میری درخواست ہے مائک کے پاس زائد لوگ نہ جمع ہو، اور جو گیٹ سے انٹری کر رہے ہیں جو لوگ آپ لوگ سیدھے چلتے جائیں اور یہاں پہ گھٹا نہ کریں تاکہ تمام احباب کو جنازہ میں اندر آنے کا موقع مل سکے. بہت شکریہ. حضرت امیر محترم کے نہایت قریبی دوست اور ساتھی ہمارے مرحوم اس علاقے کے سیاستدان سابق وفاقی وزیر جناب چودھری عبدالستار آفریو مرحوم، ان کے صاحبزادے جو اپنے باپ کے نقشے قدم پہ چلے اور امیر محترم سے ایک تعلق خاطر رکھتے ہیں، آج کل وہ بھی وزیر مملکت ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا چودھری ارمغان سبحانی کہ چند منٹوں کے لیے تشریف لائیں. آج بڑی افسوس ناک یہ لمحہ ہے کہ ہمارے استاد ہمارے رہبر جو سیاست کے بھی استاد تھے اور مذہبی طور پہ بھی استاد تھے اور بڑے ہی شفیق تھے. میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ ان کا میرے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت والا رشتہ تھا. ہم سے جدا ہوئے ایک ایسا شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو کرور راہ نصیب کرے اور ان کا احکامات قدم ہم پہ اسی طرح صدقہ جاریہ کی طرح قائم دائم رہے اور ہم ان سے وابستہ رہے. بہت شکریہ. میں زحمت دے رہا ہوں خاندان لکھیا کے چشم و چراغ ہمارے بھائی ڈاکٹر زین الدین تشریف لائے. ڈاکٹر زین الدین MNA عظیم الدین، ڈاکٹر عظیم الدین زاہد. ڈاکٹر صاحب آگے
السلام علیکم. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے پروفیسر سالم میر صاحب کو ایک طویل زندگی عطا فرمائی اور مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وما اخروا. اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کے سارے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں اپنی زندگی میں کر کے آگے پہنچائے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور اس کے آثار ہیں دنیا میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا. حضرت علامہ شریف کے صاحبزادے ہمارے بھائی حضرت حافظ انجینئر اقتصاد معیاری تحریر پروفیسر زادہ شیخ کے تشریف لائے اور انتہائی اقتصاد کے ساتھ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حضرت پروفیسر صاحب میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت علامہ شریف کی شہادت سے لے کر ان کی زندگی کے آخری ایام کا تعلق رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کو پڑھنے والے تھے، تہجد گزار تھے، شب زندہ دار تھے، یاروں کے یار تھے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے والے اور ہم نسلوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. محبت اور پیار کا سفر زندگی کا جاری رہا. کٹھے سفر کرنے کا بھی موقع ملا، بیت اللہ الحرام کی زیارت بھی کٹھے کی اور حالیہ ایام کے اندر بنگلہ دیش کے دورے کے اندر بھی کٹھے آنے جانے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعتی زندگی میں کئی مرتبہ تھوڑی بہت باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن پیار اور محبت والا رشتہ، احترام اور شفقت والا رشتہ باقی رہا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں پر دیگر دوست احباب ان کی بلندی درجات کا یہ دعا گو ہے، میں بھی اپنے دوست رفقا اپنے جو ہیں ساتھی احباب کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول و منظور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جس انداز میں انہوں نے محبت، اخوت، مودت اور شفقت والا سلسلہ جاری رکھا، اللہ ان کے جانشینوں کو بھی سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک کانتا ہے ارشاد کا جو پتہ چلا رہا ہے، اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائے ورنہ پھر جنازے کے وقت مشکلات پیش آ سکتی ہیں. جناب رانا شریف صاحب ہمارے وہ بھی تشریف لائے ہیں. چودھری طارق سبحانی صاحب MP ہیں اور ہمارے ضلع کے مسلم لیگ کے صدر ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں. جماعت اسلامی کے جناب سراج الحق صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں. میں گزارش کروں گا حضرت حافظ محمد سعید صاحب کے صاحبزادے جناب حافظ طلحہ سعید صاحب سے تو تشریف لائے اور انتہائی اقتصاد کے ساتھ کچھ ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ملت سلفیہ کے قائد اور اہل الحدیث کے امیر ہمارے بزرگ محترم پروفیسر ساجد میر رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے
ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے لیے نہایت شفقت اور محبت کرتے ہوئے پایا۔ میں جب ان کے پاس گیا، ان سے ملا، تو بڑی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ وہ پیش آئے اور بہت ہی خیر پر مشتمل نصیحتیں فرمائیں۔ میرے ماموں محترم حافظ عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کی تعزیت پر وہ ہمارے گھر میں تشریف لائے، بہت ہی خیر کی باتیں کی، اور ان کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ دین اسلام کی دعوت اور خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنی جنتوں میں لازمی طور پر داخل فرمائے۔ اب میں زحمت دے رہا ہوں اپنے بڑے بھائی پاکستان کا ایک معتبر اور نیک نام جماعت اسلامی کے سابق امیر اور متحدہ مجلس احمد کے حضرت امیر محترم کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارنے والے جناب سراج الحق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ حاضرین محترم، جناب علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب ایک فرد نہیں تھے، وہ ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، ایک جدوجہد کا نام ہے، ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کا نام ہے، اور اس ملک میں ختم نبوت کے محافظ اور پاسبان اور ترجمان کا نام ہے۔ لہذا آج ان کی جدائی نہ صرف اپنی جماعت کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، بلکہ پوری امت کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ لیکن ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں، ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد موجود ہیں اور کروڑوں مسلمان ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ جب تک یہ نعرہ ہے کہ کائنات اللہ کی ہے اور اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام، یہی پروفیسر ساجد میر صاحب کی جدوجہد کا عنوان تھا، تو جب تک یہ نعرہ، یہ خواہش، یہ طلب زندہ ہے، ساجد میر صاحب زندہ ہے۔ وہ کسی پارٹی کے سربراہ سے زیادہ پوری امت کے ترجمان تھے۔ میرے ساتھ سینٹ میں رہے ہیں اور میں مخلوق خدا کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ پروفیسر صاحب نے اسلام، پاکستان اور امت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی۔ ہمیشہ اس نے استعمار اور سامراج کو چیلنج کیا، اور سینٹ میں وہ اتحاد کے لمبردار، اعتدال کے لمبردار، برداشت کے لمبردار، دلیل کی بنیاد پر بات کرنے والے انسان تھے۔ اقبال نے صحیح فرمایا تھا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ آج وہ جدا تو ہو گئے، لیکن ہماری دعاؤں میں زندہ ہے، ہماری دلوں میں زندہ ہے، اور ہمارے سامنے ان کی شخصیت جسمانی لحاظ سے نہیں لیکن ان کا نظریہ موجود ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ پروفیسر ساجد میر صاحب نے جس مشن کے خاطر ساری زندگی گزاری ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس مشن کی تکمیل کے لیے اور ایک اسلامی اور خوشحال پرامن پاکستان کے تعمیر کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ اب میں زحمت دے رہا ہوں نہایت قابل احترام اپنے بڑے بھائی اور حضرت الامین کے سفر و حضر کے ساتھی، جمعیت علماء اسلام کے ایک داتا اور شخصیت جناب حافظ عبدالغفور حیدری صاحب کو جو تشریف لائیں۔ جناب گیٹ کے جو لوگ ہیں پیچھے ہٹ جائیں، میت کو بھی آگے لے کے آنا ہے، پیچھے ہٹے، راستہ رکا ہوا ہے۔
قائدا ومصليا ومسلما قابل صدر کرام علماء کرام، آج ہم سے ایک ایسی عظیم شخصیت جدا ہو گئے جو دینی جماعت میں موجود ہر ایک یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ علامہ ساجد میر رحمہ اللہ ان سے 20-22 سال کی رفاقت، ملی جیتی کوثر، پاک دفاع، افغان کوثر، متحدہ مجلس عمل، پھر متحدہ مجلس عمل کی دوبارہ تشکیل، ہر مشرف کے خلاف ہماری تحریکیں چلی، اور باقی ادوار میں بھی مشکل وقت آئے، مگر وہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اصلاحی پیش کریں جناب چودھری آصف اقبال۔ اور ایک بار پھر میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ راستہ چھوڑ دیں اور سامنے سے بھی ہٹ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام اور جناب پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ عقیدت رکھنے والے میرے اہل وطن، میں جناب نواز شریف صاحب کی طرف سے صدر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے آپ سب سے تعزیت کے لیے اور اس غم میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ ذاتی نیاز مندی کا طویل تعلق تھا، وہ ہمارے ہم سفر تھے، ہمارے حلیف تھے، ہر مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ چٹان کی مانند کھڑے رہے۔ ان کی دینی خدمات، ان کے اعتدال، ان کے توازن اور قرآن اور سنت کے مطابق ان کی رائے ایک دینی حلقوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھی، جو کہ ایک خلا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے نظریے، آئین، قانون اور انصاف کے لیے اپنی آواز بلند کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی جماعت کو اور ہم سب کو جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی خدمات کو پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ اصولوں کے بنیاد پہ، نظریے کے بنیاد پہ کھڑے ہونے والے شخص کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ وہ صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سرمایہ نہیں تھے، وہ پوری قوم کا سرمایہ تھے، وہ پوری امت مسلمہ کا سرمایہ تھے، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ صاحب خواجہ آصف صاحب بلا لو۔ حضرت پروفیسر ساجد میر کے ساتھ ہی ہمارے لیڈر جناب خواجہ محمد آصف وہ بھی تشریف لائے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کلام فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے جناب مولانا محمد احمد الدیان بھی ان سے گزارش ہے کہ اختصار کے ساتھ کچھ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق اللہ العلی العظیم۔ غم میں ڈوبے ہوئے اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، جو تمام کے تمام حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ محبت اور عقیدت کا
رشتہ رکھے ہوئے تھے، آج ان کی جدائی کے غم میں تمام کے تمام غم زدہ ہیں۔ جنازے کا وقت بھی ہے، مجھے معلوم ہے پاکستان میں جب بھی کوئی تحریک میدان میں آئی، علامہ ساجد میر صاحب ان میں سر فہرست نظر آیا کرتے تھے۔ تحریک پاکستان کا عنوان ہو، ناموس رسالت کا عنوان ہو، تحفظ ناموس اصحاب رسول و اہل بیت کا عنوان ہو، پاکستان کا تحفظ ہو، کوئی عنوان آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں علامہ ساجد میر صاحب آپ کو نمایاں فرشتوں